حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بکثرت لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، اور علماء کرام نے اس حدیث کو دین کا ایک تہائی حصہ قرار دی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کو، اپنی کتاب کو اسی حدیث سے شروع کیا ہے۔ اس حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، کہ تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ اس حدیث کے بہت سے پہلو ہیں، اور اسی لیے اس کو دین کا ایک بہت بڑا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس کا پہلا سبق تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی کوئی نیکی کا کام کرے تو اس میں اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہو، تب تو وہ نیکی کا کام نیکی سمجھا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے اوپر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ اور اگر دیکھنے میں تو نیکی کا کام ہے، لیکن نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نہیں ہے، تو وہ عمل بیکار ہے۔ بعض اوقات وہ نیکی کا کام نیکی بننے کے بجائے گناہ بن جاتا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں جماعت سے، تو اگر مسجد میں آنے اور نماز پڑھنے کا مقصد اللہ جل جلالہ کی عبادت ہی ہو، اور یہ مقصد ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا، اس کی خوشنودی نماز سے حاصل ہوگی، تو وہ نماز مقبول ہے اور اجر و ثواب کا سبب ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے دل میں نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں گے اور لوگ مجھے عبادت گزار سمجھیں گے، مجھے نیک سمجھیں گے، اس غرض سے جا رہا ہے آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، وہ دوسرے الفاظ میں ریاکاری کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ نماز قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اس کے اوپر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ بچائے الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ نماز تو اللہ کے لیے تھی خاص۔ جب بندے نے اس کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر لیا تو وہ اللہ کے لیے نہ رہی۔ جو کام اللہ جل جلالہ کے ساتھ کرنا تھا وہ اس نے مخلوق کے ساتھ کر لیا، تو یہ گناہ ہوا۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو شخص نماز پڑھے ریاکاری کے لیے، محض دکھاوے کے لیے، تو وہ در حقیقت اللہ کے ساتھ اس نے مخلوق کو شریک ٹھہرا دیا، یہ ایک طرح کا شرک ہے۔ ریا کو بھی اسی لیے ایک طرح کا شرک قرار دیا گیا ہے۔ تو جو بھی نیکی کا کام ہو وہ آدمی صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، تو وہ اس کا ثواب ملے گا، اجر ہوگا۔ اور یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو نماز کی دے دی، عبادت کی دے دی، لیکن اور بھی نیکی کا کام ہے نا، جیسے کسی کو صدقہ دے دینا، کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی ستم رسیدہ کو اس کے ظلم سے چھڑانے کی کوشش کر لینا، کوئی کسی کا دل دکھا ہوا ہے اس کو کچھ تسلی کی بات کر دینا، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کر دینا، یہ سب ثواب کے کام ہیں، سب نیکی کا کام ہے۔ اور
اسی طرح کسی مسلمان بھائی کو اپنے گھر میں دعوت دینا، یہ سارے ثواب کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں. لیکن یہ اسی وقت نیکی ہیں جب مقصود اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے، مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، تب وہ نیکی بنے گی. لیکن اگر کوئی اور نیت ہے تو وہ نیکی نہیں بنے گی، وہ بعض اوقات تو الٹا گناہ کا سبب بھی بن سکتی ہے. www.darsequran.com